سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین کا محبوب پیارے آقا، آسمان کا محبوب پیارے آقا، پانی کا محبوب پیارے آقا، شجر کا محبوب پیارے آقا، حجر کا محبوب پیارے آقا، ہوا کا محبوب پیارے آقا۔ یعنی اے لوگوں، جب تمہیں پیارے آقا کے ذریعے سے رب کی تعریف کرنی ہے تو کر لو، کیونکہ جب پیارے آقا کے ذریعے سے رب کی تعریف کرو گے تو نہ زمین ناراض ہوگی، نہ آسمان ناراض ہوگا، نہ سورج ناراض ہوں گے، نہ چاند ناراض ہوں گے۔ کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت کی تعریف اگر نبی اعظم کے ذریعے سے کری جائے تو پھر ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے اللہ رب العزت سب کا ایک خدا ہے، اسی طریقے سے سب کا محبوب محبوب مصطفیٰ نبی اعظم سب کے محبوب۔ یہ محفل جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں، نکاح خانی کی محفل ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اس پر تفسیر بعد میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں بتا دوں کہ رب کائنات نے اس نکاح کو، جسے ہم اور آپ نکاح کہتے ہیں، اس نکاح کو، اس رشتے کو جب بنایا تو اس رشتے میں جو لفظ ہے نکاح، اس میں ہی رب نے تمام اشارے کر دیے کہ انسان نکاح کرتا کیوں ہے۔ نکاح میں 4 لفظ ہیں، 4 حرف ہیں، نون، کاف، الف، ہاء، نکاح۔ اب اگر ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے تو معلوم پڑتا ہے نون یعنی نیت کی پاکیزگی۔ جب ایک بندہ مومن کسی مومنہ سے نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنی زندگی بشر کرتا ہے تو اس کی نیت میں ایسی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ اب وہ کسی غیر محرم کو جب دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد اس کا دل نہیں ڈولے گا، اس کی نیت نہیں بدلے گی۔ اب جب کسی کو دیکھے گا تو دیکھنے میں اس کی نیت صاف ہوگی۔ نون یعنی اللہ رب العزت کے اس حکم کی جب ہم پابندی کرتے ہیں تو نیت کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ کاف یعنی کلام حق کی پیروی۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، یعنی اے لوگو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، 2 3 4 جس سے چاہو نکاح کرو۔ الف یعنی آرزو کی تکمیل۔ ایک انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے دل میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں، اس کے دل میں بہت سی آرزو ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کے دل میں آرزو ہوتی ہے، ان کے محلے والے، ان کے گھر والوں کے دلوں میں بہت سی آرزو ہوتی ہے۔ آرزو کیا ہوتی ہے؟ بچے کے دل میں آرزو ہوتی ہے کہ جب میرا نکاح ہو جائے گا اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرمائے گا، جو اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، جس اولاد کو میں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا وہ اولاد میرے کام آئے گی۔ اس اولاد کے ذریعے سے مجھے ایسا اعمال ملے گا کہ جس کو میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن وہ اعمال ختم نہیں ہونے والا۔ انسان سوچتا ہے، اس کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے للے کی، اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو میرے گود میں کھلانے کے لیے ننھا منھا لال آئے گا، میں اپنے بچے کے ذریعے سے اپنے خاندان کو، اپنے نسل کو بڑھاؤں گا۔ یہ سوچ کر
نیت سے اس نیت سے شادی کرتا ہے، محلے والوں کی نیت ہوتی ہے کہ جب فلاں کی شادی ہو جائے گی، فلاں کا گھر بس جائے گا، تو اس کا جب گھر بس رہا ہوگا تو اسے دیکھنے میں بھی جاؤں گا، اس کے گھر والوں کو خوشی میں بھی شامل ہو جاؤں گا، اس کی خوشیوں میں مل کر کے میں شامل ہو جاؤں گا۔ جب یہ تمام چیزیں آ جاتی ہے تو پھر بچتا ہے یعنی حفاظت نفس، جس طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور آدھے میں وہ اپنے رب سے ڈرے، رب سے ڈرے، یعنی آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اب بچا آدھا جس میں اپنے رب سے ڈرے۔ اور یہ رشتہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی عورت سے نکاح کرایا جسے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، جس کو کبھی سنا نہیں، جس سے کبھی ملاقات نہ ہوئی، جس کے گاؤں کو کبھی نہ دیکھا، جس کے گھر کو کبھی نہ دیکھا، جس کے بارے میں کبھی کچھ نہ جانتا تھا، اس سے نکاح ہوئی۔ شاعر اسی کو اپنے شعر میں کہتا ہے کہ خدائے پاک نے نایاب یہ رشتہ بنایا ہے، خدائے پاک نے نایاب یہ رشتہ بنایا ہے، کہیں دلہن کیا پیدا کہیں دولہا بنایا ہے، کہیں دلہن کیا پیدا کبھی دولہا بنایا ہے۔ یہ محفل نکاح خانی کی محفل ہے، اور نکاح ہونے کے بعد جب بچہ اپنی زوجہ سے ملتا ہے، اپنی شریک حیات سے ملتا ہے، تو اس کی کئی آرزویں ہوتی ہیں جو وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے، بانٹتا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا یا میں یہ چاہتا ہوں۔ ہمارے استاد حضور محدث اعظم رامپور علیہ رحمۃ الاسلام، ناظم سابق ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث، مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ رامپور، حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے تھے کہ بیٹا، ہر بات عورت کو بتایا مت کرو اور ہر بات اس سے چھپایا مت کرو۔ ہر بات عورت کو بتایا مت کرو اور ہر بات اس سے چھپایا مت کرو۔ اگر ہر بات بتا دو گے تو گھر میں بوار، اور ہر بات چھپا دو گے تب بھی گھر میں بوار۔ اب تمہیں سوچنا ہے کہ کیا چھپانا ہے اور کیا بتانا ہے۔ ایسے قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے اور عورت محکوم۔ حاکم اسے کہتے ہیں جو حکومت چلاتا ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس کے سر پہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور محکوم اسے کہتے ہیں جس پہ حکم لگایا جاتا ہے کہ فلاں چیز یہ کرے گی تو فلاں چیز وہ کرے گی، اسے محکوم کہتے ہیں۔ اور حاکم اور محکوم دونوں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ حاکم اگر کہے تو محکوم کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو ایسے بجا لائے کہ اس میں بھلے کوتاہی ہو لیکن بجا لائے۔ ایک بادشاہ ہے جو ایک لونڈی سے بہت محبت کرتا تھا، اور اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے پیچھے دیوانہ تھا۔ اسے دیکھا گیا کہ یہ لونڈی ہے کیسی، تو نہ شکل میں اچھی اور نہ علم میں اچھی، پھر بادشاہ اس سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اور بھی تو ہے جس سے بادشاہ محبت کر لیتا
بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ فلاں لوگ آپ کو جاہل کہتے ہیں، فلاں لوگ آپ کو گوار کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کے پاس ایسی سلطنت ہے کہ جسے لوگ ڈھا نہ سکے، ایسا بادشاہ ایک کالی کلوٹی لونڈی سے محبت کرتا ہے۔ آخر بادشاہ کے دماغ کو بھوسا بھر گیا ہے، کیا ہو گیا؟ اس بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جاؤ آس پاس کے لوگوں کو دعوت دے کے آؤ، کہ بادشاہ نے سب کو کھانے پہ بلایا ہے، سب کو دعوت دیا گیا، سب آئے۔ آنے کے بعد بادشاہ نے کہا تم لوگ یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں، میں اسے کیوں اپنے قریب رکھتا ہوں، میں اسے کیوں اپنا عزیز مانتا ہوں، تم لوگ یہ جاننا چاہتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں اسے اپنا قریب کیوں رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے تمام لونڈیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک لائن سے کھڑا کر دیا اور بولا اپنے حکام کو، جو بھی تھے اس میں جس کے اوپر اس کا حکم چلتا تھا، اپنے وزراء کو حکم دیا کہ جاؤ خزانے سے جتنا خزانہ ہے اٹھا کر کے لے آؤ۔ تمام خزانے کو اٹھا کر کے لایا گیا، سامنے رکھ دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام خزانے میں سے جتنا خزانہ جس کے ہاتھ میں آئے اٹھا لو۔ سب نے اٹھا لیا، لیکن وہ لونڈی نہ اٹھائی بلکہ بادشاہ کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اب حال یہ تھا کہ سب کو بادشاہ نے ایک موتی کا پیالہ دیا، سب کے ہاتھ میں دیا اور سب کو کہا کہ اسے توڑ دو، لیکن کسی نے نہ توڑا۔ لیکن جب اس لونڈی سے کہا گیا کہ اس موتی کے پیالے کو توڑ دو تو اس نے توڑ دیا۔ اب سب کے سب وہاں بے چین پریشان کہ بادشاہ ایسی بیوقوف لونڈی سے محبت کرتا ہے جسے موتی کی قیمت نہیں معلوم، کہ ایک موتی اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ کتنی امیر ہے، کتنی قیمتی ہے، یہ اسے معلوم نہیں ہے، جو سب نے نہ توڑا اور اس نے توڑ دیا۔ بادشاہ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ یہ بتا، جب میں نے سب کو خزانہ لوٹنے کو کہا تھا تو سب نے خزانے لوٹے، لیکن تم خزانے کے قریب بھی نہ گئی، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا میں نے اس لیے قریب نہ گئی، میں اس لیے قریب نہ گئی کہ سب خزانے کو تلاش رہا تھا، سب خزانے کے قریب گئی تھی، لیکن میں خزانے والے کے پاس آ گئی تھی۔ جب خزانہ والا میرا ہے تو پھر یہ خزانہ کس کا ہوگا؟ سب کا سب میرا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے سب کو کہا موتی کا پیالہ توڑنے کو، سب نے نہیں توڑا، تم نے کیوں توڑا؟ تم نے نہیں سوچا کہ بادشاہ کا نقصان ہو جائے گا، بادشاہ کے خزانے سے اتنا کم ہو جائے گا؟ اس نے کہا حضور میں یہ سوچی، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نہ توڑتی ہوں تو بادشاہ کی نافرمان ہوں، اور میں توڑ دیتی ہوں تو فرما بردار رہوں گی، بھلے بادشاہ کا نقصان ہو جائے۔ مجھے کوئی بیوقوف کہے یہ مجھے پسند ہے، لیکن مجھے کوئی یہ کہے کہ نافرمان ہے یہ مجھے پسند ہے، اس لیے میں نے توڑا۔ اور آج سب اپنی عقل کو دکھاتے ہیں، میں اتنا عقل مند ہوں، اتنا عقل مند ہوں، اتنا عقل ہے، اتنا عقل ہے۔ ہر جگہ عقل کام نہیں آتی، کچھ ایسے جگہ ہے کہ جہاں عقل آپ لگائے تو آپ بھٹک جائیں۔ جیسے معراج کا واقعہ ہے، کوئی اسے عقل سے سوچے اور وہ اپنے عقل کے حساب سے دیکھے، قرآن کے حساب سے نہیں، تو وہ بھٹک کر کے کہیں سے کہیں چلا جائے، بلکہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو ہر جگہ عقل نہیں چلتی، کچھ ایسے جگہ ہے کہ جہاں عقل کو سائیڈ میں رکھ کر اور جو طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا اس طریقے پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا مرات الصالحہ۔ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، دنیا کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، لیکن یاد رکھو ان تمام نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت، سب سے ستھری نعمت، سب سے پیاری نعمت نیک بیوی ہے۔ کیا ہے؟ نیک بیوی۔ جس کی بیوی
उसको दुनिया की कोई भी बड़ा कुछ नहीं दिखा सकता। खाली फोटो दे। ये बुजुर्गों का फरमान है कि अगर किसी की बीवी सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ के कुरान की भले एक आयत तिलावत करे और उसके बाद हाथ उठा के अपने रब की बारगाह में दुआ करे कि ऐ मालिक कायनात मेरे शौहर की इस परेशानी को दूर कर दे, तो रब उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता, उसकी परेशानी दूर कर देता है। लेकिन आज हमारा और आपका हाल ये है कि हम अपनी बीवी को उठाए तो उठे ना, नमाज पढ़ने को कहे तो पढ़े ना, कुरान पढ़ने को कहे तो पढ़े ना, बस सिर्फ हमें ये बता दिया जाता है शादी के वक्त में कि बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, हम इतना ही जानते हैं, बाकी कितना है खुदा जाने। इसलिए जरूरत है हमारी माँ और बहनों को कि जहां जाए उस घर को सजाने की कोशिश करें, और साथ में जब खुशी मिली है तो रब को न भूल जाए, जिस जब ने खुशी दी है उस रब को याद करें। हमारा और आपका हाल ये है कि हम बदहाली में रब को याद करते हैं।